بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ اشفاق احمد صاحب کہتے ہیں اب مجھ پر اخلاقیات کا بھوت سوار ہو گیا تھا اور میں نہیں چاہتا تھا کہ رجنی جو ایک عالی نسب اور مہا پنڈت گھرانے کی لڑکی تھی اس طرح خراب و خوار ہوتی پھرے اور ایک بجتری کے عشق میں مبتلا ہو جائے۔ مجھے ماسٹر بالی سے زیادہ اس احمق لڑکی پر غصہ آتا تھا جو اپنے پریوار اور لوگ لاج کی پرواہ کیے بغیر منہ اٹھا کر چبارے پر آ گئی تھی اور بے فکری سے ایسی باتیں کر رہی تھی جیسے اپنی موسی کے گھر بیٹھی ہو۔ رات بھر انگاروں پر لوٹتا رہا اور اٹھ اٹھ کر پانی پیتا رہا۔ اگر وہ میرے گھرانے کی لڑکی ہوتی اب تک میں نے اس کا گلا گھونٹ دیا ہوتا، لیکن وہ غیر ذات اور غیر گھرانے کی لڑکی تھی، اس لیے میں نے مناسب یہی سمجھا کہ اس کا گلا گھونٹنے کی بجائے اس کے گھر والوں کو اطلاع کر دی جائے اور ان کی ہر طرح سے مدد کی جائے۔ میں نے کتابوں میں پڑھا تھا اور اپنے بزرگوں سے بھی یہی سنا تھا کہ مصیبت کے وقت دوسروں کی مدد کرنی چاہیے اور مشکل میں ان کے کام آنا چاہیے۔ ہمارے شہر میں دوسروں کی بروقت مدد کرنے والے اور بھی بہت سے لوگ تھے جن کا زیادہ تر یہی کام تھا کہ وہ لوگوں کو آنے والی مصیبتوں سے آگاہ کرتے رہتے اور ان کے گھریلو مسائل سلجھاتے رہتے۔ یوں تو ہمارے قصبے میں 6-7 وکیل بھی تھے، لیکن وہ فیس لے کر مسائل سلجھایا کرتے اور ان کی فیس کافی زیادہ ہوتی، پر وہ لوگ جو بغیر فیس کے یہ ڈیوٹی سر انجام دیتے ان کے مقام وکیلوں سے بلند تھے اور ان کے درجے عام آدمیوں سے اونچے تھے۔ آدھا قصبہ ان کی وجہ سے عذاب میں مبتلا تھا۔ جب میں نے رجنی کے گھر جا کر اس کی ماں سے اس گمبھیر صورتحال کا ذکر کیا تو اس نے ہاتھ باندھ کر کہا، تو میرے بیٹوں جیسا ہے اور مجھے انہی کی طرح پیارا ہے، اس کا تذکرہ کسی اور سے نہ کرنا، نہ ہی پنڈت جی کو بتانا، میں یہ سارا کام خود سنبھال لوں گی۔ جب میں وعدہ کر کے چلنے لگا تو اس نے میرے سر پر پیار دیتے ہوئے کہا، اگر پھر کبھی رجنی ادھر جائے تو فوراً آ کر مجھے اطلاع کرنا اور اطلاع کرنے کے لیے کوئی بہانہ بنا کر نہ آنا۔ میں نے سچے دل سے درگا ماسی سے اس نیک کام کی حامی بھر لی اور اپنے گھر چلا آیا۔ میرے سینے سے پہاڑ جیسا بوجھ کم ہو گیا تھا اور میں ایک انجانی خوشی سے ابابیل کی طرح فضاؤں میں تیرنے لگا تھا۔ کبھی کبھی کچھ نیک کام انسان سے ایسے بھی سر انجام ہو جاتے ہیں کہ اسے پتہ بھی نہیں چلتا کہ اس کے لیے جنت کا ایک دروازہ کھل گیا ہے اور اندر سے ٹھنڈی ٹھنڈی ہوا آ رہی ہے۔ اس ٹھنڈی ٹھنڈی ہوا کے پیچھے گرمیوں کی چھٹیاں تیزی سے گزر رہی تھیں اور میرے کالج جانے کا وقت قریب سے قریب تر آ رہا تھا۔ ماسٹر صاحب سے سبق لینے اب میں نے باقاعدگی سے جانا شروع کر دیا، اس لیے نہیں کہ مجھے سبق میں کوئی دلچسپی تھی یا ماسٹر صاحب مجھے اچھے لگتے تھے، بلکہ صرف اس لیے کہ میں درگا ماسی سے اپنے وعدے کا پالن کرنا چاہتا تھا اور اپنے وچن پر سختی سے قائم تھا۔ ایک مرتبہ جب ماسٹر صاحب نے قدرے ترشی سے کہا کہ ساز کی سکھلائی دونی کا پہاڑا نہیں ہے کہ آگے پیچھے جھوم جھوم کر 2-3 دن میں یاد کر لیا، اس کے لیے محنت کرنی پڑتی ہے اور ساری عمر کا ریاض اپنانا پڑتا ہے، تو میں نے ہنس کر ماسٹر صاحب کو یقین دلایا کہ میں اس کام کے لیے کچھ زیادہ سنجیدہ نہیں ہوں، یہ تو بس ایسے ہی میری وقت کٹی کا ایک بہانہ ہے۔ ماسٹر بالی کو میری اس بات کا دکھ ہوا، لیکن وہ خاموش ہو گئے، پلٹ کر کچھ نہیں کہا۔ چھٹیاں ختم ہونے سے کوئی 1 ہفتہ پہلے عید میلاد النبی کے روز ہم نوجوانوں نے جامع مسجد کے گرد سوکھے سڑے پیڑوں کو بالٹیوں سے پانی اچھال اچھال کر دھویا، مشقیں بھر بھر کے سارے ارد گرد کو ٹھنڈا ٹھار کیا، پھر مسجد کے دروازے سے کچھ 100 فٹ اور جگہ چھوڑ کر سبز شاخوں اور کیلے کے تنوں کا دروازہ بنایا، اس پر سبز جھنڈیاں اور سنہرے پھول لگائے، مسجد کے باہر احاطے میں سٹیج بنا کر اور لوگوں کے گھروں سے دریاں اور کھیس منگوا کر زمین پر بیٹھنے کا بندوبست کیا۔ انہی دنوں ہمارے شہر میں سڑک کوٹنے کا انجن آیا تھا جو پرانے اور شکستہ سڑکوں کی مرمت پر مامور تھا۔ جب یہ انجن آگے پیچھے چلتا تو اس کے ہمراہ لوگوں کا ایک بڑا ہجوم ساتھ ساتھ حرکت کرتا۔ انجن ڈرائیور نظر حسین گھنگریالے بالوں والا ایک عاشق مزاج نوجوان تھا جس کی کلائی سے موٹے نمبروں والی گھڑی بندھی تھی اور جو اپنے بائیں بازو کی آستین بغل در لپیٹ کر رکھتا تھا۔ نظر حسین کو سڑک پر سے گزرتی ہوئی عورتوں کے علاوہ اسکول کی جوان لڑکیاں بھی رک کر دیکھتیں اور اس سے بات کرنے کی آرزو ساتھ لے کر چلتی جاتی تھیں۔ دراصل نظر حسین میں اتنا کوئی کمال نہیں تھا، سارا اس کی مشین کا جادو تھا جو عجیب گڑگڑاہٹ کے ساتھ آگے پیچھے چلتی تھی اور جس پر 3 سکے تینوں پہیوں پر لگاتار پانی چھوڑتے ساتھ ساتھ چلتے تھے۔ یہ سکے بھی ہمارے شہر کے جانے پہچانے سکے تھے،
لیکن مشین کے ساتھ کام کرنے کی وجہ سے ان کے اندر اپنی اہمیت کے کمکمے سے روشن ہو گئے تھے۔ اپنی آسانی کے لیے آپ یوں سمجھ لیں کہ نذر حسین گویا ایک جیٹ پائلٹ تھا جس کے گروپ میں 3 سکے شامل تھے۔ ان چاروں کی وجہ سے مشین چلتی تھی اور ایک مشین کی وجہ سے یہ چاروں زمین سے 2 بالش اوپر چل رہے تھے۔ اس روز نذر حسین نے انجن چلانے کی چھٹی کر دی اور سٹیج پر آ کر جس خوشحالی سے نعت پڑھی، اس کے سامنے ضلع سے منگوائے ہوئے دونوں نعت خواں مٹی ہو گئے۔ سڑک کوٹنے کے انجن کا ڈرائیور ہونے کی حیثیت سے وہ ہیرو تو پہلے ہی تھا، اب سب کی آنکھوں کا تارا ہو گیا۔ اب لوگ اس کے ساتھ ساتھ اور اس کے آگے پیچھے یوں بھاگنے لگے جیسے وہ انجن کے ساتھ ساتھ بھاگا کرتے تھے۔ ارد گرد میں ایک عجیب سی کیفیت پیدا ہو گئی اور کچھ اور ہی طرح کا سماں بن گیا۔ ہمارے قصبے نے پہلی مرتبہ ایک آرٹسٹ دریافت کیا اور اس کے در و بام تفاخر سے لبریز ہو گئے۔ شام کے وقت مغرب کی نماز سے پہلے ماسٹر بالی اپنی کلف لگی شلوار قمیض پہنے، خس کا عطر لگائے، کالی سیاہ ریشمی ٹائی والی کالی سیاہ گرگابی پہنے چبارے سے اترے اور آ کر سیدھے مسجد کے سامنے کھڑے ہو گئے، اس شاخوں ٹہنیوں پھولوں والے دروازے کے سامنے جس کے ساتھ کیلے کے پیڑ گاڑے ہوئے تھے۔ اس دروازے اور ماسٹر صاحب کے درمیان بس ایک سڑک تھی جس پر ٹریفک رواں تھی۔ اس دروازے سے 100-150 فٹ پرے مسجد کا دروازہ تھا۔ مسجد کے دروازے سے تقریباً اتنی ہی دور منبر تھا جس پر مولوی صاحب کھڑے ہو کر خطبہ دیا کرتے تھے۔ سڑک کے اس پار سرسبز شاخوں والے دروازے کی طرف اپنی کلارنٹ کا رخ کر کے ماسٹر بالی نے اپنی خوبصورت کالی گرگابی اتاری اور اپنے دھلے دھلائے سبک سے پاؤں زمین پر رکھ کر عید میلاد النبی کی شان میں بسنت بہار سجانی شروع کر دی اور تھوڑی دیر کے بعد دائیں بائیں بہکنے سے لگے۔ میں نے ان کو مشکل مشکل راگ اور پیچیدہ راگنی بجاتے سنا تھا، لیکن ان کی ناک کا بانسا جہاں ستواں ہو جاتا تھا وہیں رہتا تھا۔ نہ سر کو جنبش ہوتی، نہ کندھوں کو، نہ کوہنیوں کے زاویے میں فرق آتا، نہ چہرے پر کوئی اتار چڑھاؤ پیدا ہوتا، نہ آنکھیں بند ہوتی، نہ ان کے ڈورے سفید ہوتے۔ سارا بت جامد رہتا، بس ایک انگلیوں میں حرکت ہوتی اور وہی سارے وجود کو زندگی اور حرارت عطا کیے جاتی۔ لیکن اب سارا ٹریفک رک گیا تھا، لوگ اپنی اپنی جگہوں پر ساکت ہو گئے تھے۔ ایک نہنگ جو بھنگ پی کر اور تلوار نکال کر اٹکیلیاں کر رہا تھا، پتھر کے بت کی طرح ہاتھ باندھ کر قبلہ رو کھڑا ہو گیا تھا اور تھوڑی تھوڑی دیر بعد ست نام سری واہ گرو، ست نام سری واہ گرو کی آواز نکالتا تھا اور پھر خاموش ہو جاتا تھا۔ ایک ایک چیز رک گئی تھی، لوگ، ٹریفک، زمین، ہوا، وقت، ہر شے ساکت ہو گئی تھی۔ صرف ماسٹر بالی دائیں بائیں جھوم رہے تھے اور ہر لے اور ہر تان کے ساتھ لہک رہے تھے۔ اصل میں وہ قربان ہو جانا چاہتے تھے اور ہو نہیں پاتے تھے، نثار ہونے کی کوشش کر رہے تھے اور ان سے جگہ نہیں بن رہی تھی۔ وہ اس کھیل میں مر جانا چاہتے تھے لیکن زندہ کھڑے تھے اور تماشا بنے ہوئے تھے۔ تھوڑی دیر بعد ہم نے دیکھا رجنی اپنے گھر سے ننگے پاؤں بھاگی آ رہی ہے۔ اس کے سر پر ایک موٹی سی پھلکاری تھی جس میں اس کا چہرہ تانبے کی طرح تمتمایا ہوا تھا اور سانس پھولی ہوئی تھی، حالانکہ اس کا گھر مسجد سے کچھ ایسا دور نہیں تھا۔ وہ آئی اور آ کر ماسٹر صاحب کے ساتھ کھڑی ہو گئی، اتنی نزدیک جیسے ایک ہی تنے کی 2 شاخیں ہوں یا جیسے میاں بیوی ہوں، بھائی بہن ہوں۔ مغرب کی اذان سے ٹھیک 1 منٹ پہلے ماسٹر صاحب نے ترانہ ختم کیا، گرگابی پہنی، بھیگے ہوئے کلارنٹ کو سر سے بندھا ہوا رومال اتار کر صاف کیا اور جدھر سے آئے تھے ادھر کو چلے گئے۔ اگلے دن صبح سویرے ہمارے علاقے کی 2 جمعدارنیاں سروں پر اپنے اپنے ٹوکرے اٹھائے کہتی جا رہی تھیں۔ پنڈتوں کی بیٹی ہو کر مسجد کے سامنے یوں کھڑی تھی جیسے مسلمان ہوئے